السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. میرا نام محمد عبد الرحمن خان سرخیلزئی، والد محمد محبوب خان صاحب مرحوم سرخیلزئی ہے، اور میں پاکستان میں مقیم ہوں. تو چند باتیں عرض کرنی تھی. میرے سامنے ایک رسالہ میرے موجود ہے جس کا نام ہے العقائد، اور یہ چھپا ہے باہتمام تنظیم مہدویہ چنچل گوڑا حیدرآباد. اور اس کے جو مصنف ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علامہ بحر العلوم اشرف العلماء سید اشرف شمسی نور اللہ مرقدہ. تو میں نے اس رسالے کا بغور جائزہ لیا، اور اس رسالے میں مہدویہ گروہ کے عقائد کا بنیادی رسالہ ہے، اور یہ حصہ دوم ہے. تو اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو ان عقائد کا حامل ہوگا وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے. اگر وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے ان عقائد پر ہونے کے باوجود، تو اس میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہوگا تو شاید 19-20 کا فرق ہو، بظاہر یہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں. تو وہ عقائد جو ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھئی سید محمد جون پوری بن سید عبداللہ اہل بیت سے ہیں، معمور من اللہ ہیں، مہدی موعود ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، خاتم ولایت رسول اللہ اور تابع تام ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ معمور من اللہ، معمور من اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے متعین ہے. تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اور ان کے دلائل جو ہے وہ بھی میں نے پڑھے ہیں. وہ بھی کوئی اہل سنت والجماعت کے جو عقائد کے مطابق اور اصول کے مطابق جو دلائل ہیں، قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس، ان میں سے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو ان کی موافقت کرتی ہو. تو مہدی موعود ہے، یعنی وہ مہدی ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا حدیثوں میں. تو حدیثوں میں جس مہدی کا وعدہ کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں کہ مہدی جب آئیں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ زمین کو انصاف اور جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور اس وقت مطلب بہت بھرپور جنگیں ہوں گی، اور لوگ دور دور سے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے مہدویت کا، اور یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں مہدویت کا. تو جو آدمی مہدویت کا دعویٰ کرے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مہدی نہیں ہے. مہدویت کا دعویٰ ہی اس کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مہدی نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث میں جس کا ذکر ہے اس میں تو یہی آتا ہے کہ وہ جو ہوں گے قبیلہ قریش کے ہوں گے، رسول پاک علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، اور وہ مکے سے مدینہ چلے جائیں گے. لوگ ان کو جب کہیں گے کہ آپ ہی ہمارے امام ہیں، آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ ہی مہدی ہیں، تو وہ کئی لوگ مجھے امام نہ بنا دیں. تو وہ مکے سے مدینہ، پھر مدینہ سے مکے، یعنی وہ خود یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ خلیفہ بنائیں، لیکن لوگ مل کر ان کو زبردستی اور یعنی ان کو اپنا خلیفہ متعین کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ معصوم عن الخطا ہے. تو معصوم عن الخطا تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ اکرام سے بھی جو خطائیں اگر سرزد ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، مغفور ہیں صحابہ. اور صحابیت کا شرف رسول پاک علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے. آگے ان کی عقائد میں جو سید محمد جون پوری کے ساتھ رہے ان کو بھی صحابی کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سید محمد جون پوری کو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ درجہ دیا ہوا ہے. تو معصوم عن الخطا تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ولی بن جائے، جتنا بھی بڑا جو ہے وہ لوگوں میں اللہ والا شمار کیا جائے. تو آگے لکھا ہوا خلیفۃ اللہ ہیں. تو جو بھی زمین پر جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی محنت میں، اور اس محنت کو یعنی اجتماعی طور پر کرنے میں لگے گا، تو آدم کی اولاد جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. اور اس میں کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے خلیفہ تو آدم علیہ السلام ہیں، پھر سارے انبیاء ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے مشن کو اور کام کو لے کر چلنے والے جو امیر ہوتے تھے وہ خلیفۃ اللہ ہیں. اور تو ان کے ساتھ یہ بات مخصوص نہیں ہے.
خاتم ولایت رسول اللہ، خاتم ولایت رسول اللہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نبوت قیامت تک چلے گی۔ اور ولایت رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے، اس رسالت کے بعد آپ کی رسالت کا کوئی ولی ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام پر ہی رسالت ختم ہو گئی، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھی، یعنی آخری نبی ہونے کی حیثیت سے۔ تابع تام یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تابع تام کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کچھ مطبوع میں ہو جو وہی تابع میں ہو، جو مطبوع کی حیثیت ہو وہی تابع کی حیثیت ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ آنے والے جو امام مہدی ہوں گے ان کی حیثیت وہ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو سید محمد جون پوری صاحب نے جو دعوی مہدیت کیا ہے، اور وہ سارے ائمہ اور سب کے نزدیک وہ مہدوی نہیں ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کے تابع تام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع تام اس دنیا میں قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء بھی آپ کے تابع تام نہیں ہیں۔ تابع تام تو وہی ہوتا ہے جو متبوع کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اور یہ بات بھی انسان کو رسول پاک علیہ السلام کی رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا جو ایمانی جز ہے اس کو مطلب اس کے خلاف ہے یہ، کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ان کے ساتھ اور کوئی رسول نہیں ہے۔ باقی جو اس سے پہلے گزرے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ان کی رسالت اپنے اپنے زمانوں میں تھی، اور وہ نبی تھے، بعض رسول تھے، ان کا ہم احترام اور قدر کرتے ہیں۔ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب قیامت تک رسول پاک علیہ السلام کی شریعت چلے گی۔ تو ان کے عقائد میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے تعلیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ تعلیم ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے، اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ جو آدمی یوں سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ براہ راست مجھے تعلیم کرتے ہیں، تو وہ آدمی گمراہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھ کو ہر روز اللہ تعالیٰ سے نئی تعلیم ہوتی ہے، اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بھی انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مہدی موعود کے دعوے کے الفاظ یہ تھے کہ مجھ پر جو شخص ایمان لایا وہ مومن ہے، اور جس نے میرا انکار کیا وہ کافر ہے۔ تو کیا مطلب اس وقت دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے 1-2 لاکھ ایسے ہوں کہ جنہوں نے سید محمد جون پوری کا اقرار کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ سارے 1.5 ارب مسلمان کافر ہیں۔ تو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کفر شرعی ہوگا، کیونکہ خلیفۃ اللہ کا انکار کفر شرعی ہے۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر یوں کہا جائے گا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی تکفیر کرتا ہے، اگر اس کے اندر وہ کفر نہیں پایا جاتا تو یہ کافر ہونا اسی کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، اور جبکہ سارے مسلمان ہیں، تو یہ کفر کہاں لوٹتا ہے، یہ خود اس کو سمجھ لیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مہدی نے مہدی ہونے کے دعوے پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں، ایک اتباع خدا اور دوسری اتباع محمد۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا اور حضور کی اتباع کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، اللہ کے احکامات کو مانے، اور رسول پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ اتباع کرے۔ تو اس نظریے سے دیکھا جائے تو ہر شخص مہدی ہے۔ مہدی کا مطلب یہ ہدایت یافتہ، مہدی مرمی کے بدن پر، یعنی جس کو جو ہے وہ ہدایت دی گئی۔ تو لہذا ہر شخص مہدی ہے، تو وہ مہدی جو ہے وہ اس لغوی اعتبار سے تو ہر شخص مہدی ہے، کیونکہ ہر آدمی، ہر وہ شخص کہ جو اتباع محمد اور اتباع خداوند اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پورا کرنے والا ہے اور اتباع کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مہدی ہے لفظی اعتبار سے، یعنی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خطا نہ ہوئی، اس وجہ سے معصوم ہے۔ تو خطا نہ ہونا عصمت کی دلیل نہیں ہے۔ خطا نہ ہونا، ایک آدمی ایک کام صحیح کر رہا ہے، لیکن امکان ہے کہ ہو سکتا ہے غلط کر دے۔ اب جیسے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی کہ دعویٰ کر دیا، تو لہذا ساری جو اتباع اور ساری جو پابندیاں تھیں وہ سب اس ایک بڑی غلطی سے ختم ہو گئی۔ اور فرمایا، انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی ایسی پیروی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ صحابہ اکرام نے جیسے پیروی کی ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔
صحابہ اکرام نے جیسے رسول پاک علیہ السلام سے محبت کی، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، ویسے کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابہ معصوم نہیں تھے، حالانکہ صحابہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہم مانتے ہیں صحابہ معصوم نہیں تھے، تو صحابہ جیسے معصوم تو نہیں تھے، لیکن صحابہ سے اگر غلطی سرزد ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی دکھانے کے لیے کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا جائے، اور اگر وہ غلطی یعنی حقوق العباد کی لائن سے ہو تو پھر اس غلطی کا کیسے ازالہ کیا گیا، کیونکہ یہ صحابہ مثال ہیں قیامت تک آنے والی امت کے لیے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے، تو لہذا وہ صحابہ اکرام سے بھی بڑھ کر ہیں. کون؟ سید محمد جون پوری. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی قرآن میں تعریف کی ہے، اور لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے درخت کے نیچے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. تو آخر تک یہ صحابہ اکرام کی تعریف کے اندر جو ہے وہ یہ پورا رکوع ہے. اور بھی کئی جگہ صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی ہے، اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ اور اشرف مقام عطا فرمایا ہے. دنیا کے سارے ولی اللہ اور اولیاء اللہ جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ صحابہ سے زیادہ پیروی کرنے والے تھے. آگے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کے سب صحابہ مہدی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ سے مہدی افضل ہے. بالکل غلط بات ہے جیسے میں نے عرض کر دیا، اور اس کی دو وجہیں یہ لکھتے ہیں کہ اول یہ کہ مہدی معصوم ہے، غلط ہے، معصوم نہیں ہے مہدی، اور صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، معصوم ہونے پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے یہ. دوسری یہ کہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. یہ بھی بات غلط ہے. کوئی آدمی کہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں دعویٰ کر لے تو اس دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور خلیفۃ اللہ تو اصل میں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ، انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا اپنا، تو وہ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا کے اندر نافذ کرے گا. تو اس حیثیت سے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو بھی آدمی پوری شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو محنت کر رہا ہے وہ من حیث الامت اور من حیث الانسان وہ خلیفۃ اللہ ہے. بہرحال اب آگے جو ہے وہ ایک بات ان کے عقائد میں یہ بھی ہے کہ شب قدر کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. تو نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کا اہم رکن آپ نے نہیں بتایا، بلکہ شب قدر کی تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمائی اس کی حکمت بھی بتا دی، اس کی حکمت بھی بتا دی کہ اب تم اس کو جو ہے وہ طاقراتوں میں تلاش کرو تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کی جستجو میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک ہی رات کے اندر عبادت کر کر اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے. تو اور تعین کا اڑ جانا بھی اس کی حکمت بھی بتائی کہ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، اس اختلاف کی وجہ سے وہ تعین اڑ گئی، اور پھر اس تعین کے اڑ جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو ٹھیک ہے صحابہ کرام کے اندر اس کے اندر آپس میں اختلاف رہا، اور اختلاف بھی یہ رحمت کا سبب بن گیا، لیکن یہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بھائی اس رات کا مہدی موعود کو علم بخشا گیا. تو اس رات کے علامات بہت سارے اولیاء اللہ اور بہت سارے نیک لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی متعین ہے اور یہی جو ہے وہ بالکل نص قطعی ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ بھائی مجھے پتہ چل گیا کہ یہی رات ہے اور اسی رات کو متعین کر دے، تو یہ گویا کہ دین میں ایک نئی بات ہے اور بدعت ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک علیہ السلام پر دین مکمل کر دیا، اب یہ ایک نئی چیز نکال رہے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ دین جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل فرما دی ہے. تو دین تو مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی فرض اور کوئی نئے واجب کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس مہدی موعود نے اس بزرگ رات کے ظاہر ہونے کے شکر میں اللہ کے حکم سے 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا فرمائی. چونکہ خدا کے حکم سے ادا فرمائی اس لیے یہ 2 رکعتیں ہمارے پاس فرض ہیں. تو فرائض تو اللہ تعالیٰ نے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیے ہیں. تو یہ فرائض جو ہیں اب کوئی آدمی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اب یہ چیز فرض ہو گئی ہے. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. تو لہذا جو آدمی شریعت میں کوئی نئے فرض کو ایجاد کرے، گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا ہوں، اور گویا کہ ایک نئی رسالت کا وہ مدعی بن رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ مخالف مہدی کے پیچھے کوئی نماز جائز نہیں ہے.
تو ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ بیت اللہ میں بھی جا کے نماز نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ مخالف مہدی ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی. آگے کہتے ہیں کہ مہدی اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں. بالکل غلط ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ تابع تام وہی ہوتا ہے کہ جس کی حیثیت متبوع والی ہوتی ہے، یعنی قول فعل حال. رسول پاک علیہ السلام کہتا ہے وہی قول اور فعل اور حال. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ قول اور فعل اور حال جیسے حضور پاک علیہ السلام کا اگر ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بالکل جو ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ حضور کے ہمسر اور تابع ہونے کا، حضور جیسے ہونے کا اس کی کوئی جرت نہیں کر سکتا. یعنی یہ سارے عقائد جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی درجے کے وہ عقائد ہیں کہ جس عقیدے میں غور کیا جائے تو بالکل ان کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا قول فعل تھا، اس میں سرے منہ خطا نہ تھی، یعنی بال برابر بھی غلطی نہیں تھی، تابع تام تھے، ہم رتبہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان دونوں میں فرق کیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام نے اور مہدی میں فرق کیا، وہ کافر ہے. تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ سارے انسانوں کو کافر سمجھتے ہیں. تو جو آدمی سارے مسلمانوں کو، یعنی سارے مسلمانوں کو، سارے حضور پاک علیہ السلام کے ان ماننے والوں کو جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی کو نبوت میں شریک نہیں کرتے، حضور جیسا کسی کو نہیں مانتے، ان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ کفر کس کی طرف لوٹے گا؟ لا محالہ یہ کفر انہی کی طرف لوٹے گا. تو آگے بھی اسی طرح کے عقائد ہیں. اور ایسے ہی ہے وہ صحابی وہ ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرے اور ترک دنیا اور تصدیق مہدیت کے ساتھ بیعت کی ہو اور آپ کی صحبت میں رہا ہو. کتنا بڑا غلط عقیدہ ہے. حالانکہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے کہ جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو، وہ صحابی ہے. یا رسول پاک علیہ السلام نے اس کو دیکھا ہو اور پھر اس کی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی ہو، تو جو دنیا سے رخصت ہوا ہو تو پھر وہی صحابی ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یعنی ان کے جو امام ہیں سید محمد جون پوری نے اپنے صحابہ میں سے 12 صحابیوں کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی. تو یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو خوشخبری دے دے جنت میں داخل ہونے کی. آدمی کسی کے نیک عمل کی وجہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امید ہے کہ جنتی بنائے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اسے جنت میں داخل کرے گا، لیکن حتمی طور پر حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس سے منع فرمایا ہے. اب انہوں نے نام بھی لیے ہیں، بندگی میاں اور فلانے میاں اور بہت سارے ایسے لوگوں کا نام لیا ہے. تو ان سارے عقائد کی بنیاد پر یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو بھی قوم مہدویہ میں لوگ ہیں وہ اگر ان عقائد کے حامل ہیں تو انہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ عقائد ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور علماء حقانیہ کی جماعت سے فوراً رابطہ کر کے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور الحمدللہ من ذالک، الحمدللہ پاکستان میں تو یہ فتنہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے. میرے علم کے مطابق کراچی میں جو لوگ ہیں وہ بھی اب یہاں سے یا تو چھوڑ کر جا چکے ہیں یا ان کے جو آباء و اجداد ہے جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی اولادیں اب ان عقائد پر نہیں رہیں. تو یہ چونکہ باطل چیز تھی اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. شہداد پور میں بھی شاید تھوڑے بہت ہیں، لیکن وہ بھی الحمدللہ دین کی محنت کی برکت سے وہ چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں. اور ایسے ہی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے لوگوں میں رجوع آ رہا ہے. چونکہ یہ مہدوی لوگ اپنی تبلیغ کھلے عام نہیں کر سکتے، صرف اپنے ہی لوگوں میں کچھ بیانات کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ دعوت اب چل نہیں سکتی. اور جب حق کی دعوت چلتی ہے تو باطل خود بخود مغلوب ہو جاتا ہے. تو ہم جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہدویت غلط ہے اور ہم نے ان عقائد کو دیکھا کہ یہ سب لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ترغیب سے، پیار محبت سے سمجھا کر اصل دین کی طرف متوجہ کرے اور جو بنیادی عقائد ہیں ان کی طرف لے کر آئے اور توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرائے، اور اپنی موت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لانے کی جو ہے وہ طرف ان کو لے کر آئے، حقیقی اسلام کی طرف لے کر آئے. صحابہ کرام کی گستاخی سے بچائے کہ صحابہ کرام سے بھی افضل کسی کو سمجھنے لگ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کا معیار صحابہ کو قرار دیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہم تفسیر دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین شاگرد صحابہ ہیں، اور صحابہ کے اولین شاگرد جو ہے وہ تابعین، ائمہ کرام اور محدثین عظام، اور یہ سلسلہ پورے دین کا چلا آ رہا ہے۔ تو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو مہدی آئیں گے وہ تابع تام ہوں گے اور ان کے وہ معصوم عن الخطا ہوں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور جو مہدی آئیں گے ان کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں وہ ایک زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایک خلیفہ اور مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی زمانے میں آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ اس امت کے امام ہوں گے، اور پھر یہ زمین کو انصاف سے اور عدل سے بھر دیں گے، اور خود دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کے مجبور کرنے پر پھر اپنے مہدوی ہونے کو ظاہر کر دیں گے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے وہ میں نے عرض اس لیے کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس کی وجہ سے اگر ہدایت دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔